تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست سے نکالا، اسمبلی سے نکالا، پارلیمنٹ سے نکالا۔ میرے رب نے کہا اچھا تم اپنی زندگی اور اپنی ریاستوں سے میرے نبی کو نکالتے ہو، میں نے رحمت نکال دی، میں نے برکت نکال دی، میں نے دلیری نکال دی، اور کیا داخل کیا تمہارے اندر؟ بزدلی، فقر۔ سارے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ملک کے سردار، رہبر، لیڈر سے لے کے عام شخص ہاتھ پھیلائے پھر رہے، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اور تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کیا، اور جو تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ تمہیں عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی متعدد نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی، اور ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، اور اسی طرح ہماری زندگی کی ایک لمٹ جو 50 سال 70 سال 100 سال ہے، یہ اللہ کا خاص کرم اور اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات جب وہ سما جاتی ہے،
والنہار اذا تجلی، اور مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، یہ رات یہ دن، والفجر قسم ہے فجر کی، والضحیٰ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، والعصر قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اللہ نے مختلف جگہ پہ مختلف اوقات کا وقتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں وقت بھی نہ دیتا، اللہ چاہتا تو ہماری اتنی لمبی زندگی نہ کرتا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر گئے، اللہ نے آپ کو باقی رکھا۔ کتنے بچے ہیں جو پہلے دن، دوسرے، چوتھے یا ساتویں، آٹھویں دن فوت ہو گئے، اللہ نے آپ کو باقی رکھا۔ کتنے ہی بچے ہیں جو 6 ماہ یا سال یا 5 سال یا 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اللہ نے ہمیں باقی رکھا۔ یہ اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے کہ مجھے راضی کر لو اور میں تمہیں بدلے میں وہ گھر عطا کروں گا جہاں سے میں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور جہاں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یاد رکھو مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ یہی ہے، یہ سورج کا نکلنا، یہ سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، ختم ہو جانا، ستاروں کا آنا، روشنی کا آنا، اندھیرے کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سارے کا سارا زمانہ ہے جو چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ چینج ہوتے رہیں گے لیکن یہ زمانہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے کہا ساری انسانیت خسارے میں، ساری انسانیت سب خسارے میں، ہر چیز خسارے میں، تمہارا سب کچھ خسارے میں، لیکن 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنوا دی کہ وہ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح، اور تیسری چیز دعوت الی اللہ، اور چوتھی چیز صبر۔ یہ خسارے میں نہیں رہے، یعنی جس نے اس وقت کی قدر کی، پہچانا، وقت کو پہچانا، ضائع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ایمان لایا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا رہا، اور صرف خود نہیں کرتا رہا بلکہ دعوت الی اللہ، حق کی دعوت دیتا رہا، اور پھر جب حق کی دعوت دیتا رہا، اس راستے میں تکلیف آئی تو صبر کیا۔ یہ ہے انسان جس نے وقت کی قدر کی، اور یہ ہمارا موضوع کہ اللہ نے وقت دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس کو ضائع نہ کیجیے، اور ان 4 کاموں میں اپنی زندگی کھپا دیں، پھر تو آپ ہیں کامیاب۔ ورنہ اللہ نے کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ بلڈنگیں بنا لے، یہ کوٹھیاں کاریں لے لے، ایک بہترین بزنس مین بن جائے، جو کچھ مرضی کر لے، اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کہا، اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کہا خسارے میں ہے۔ ہاں ایمان لایا، عمل صالح کیے، نیک عمل سنت کے مطابق، اور دعوت اللہ دیتا رہا حق کے ساتھ، اور صبر کرتا رہا۔ اگر ان 4 چیزوں میں زندگی گزر رہی ہے تو یقین جانے آپ کامیاب ہیں، آپ نے وقت کی قدر کی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کے علاوہ، یعنی یہ نہیں ہے زندگی میں، باقی کام بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں، روزی روٹی اور بچے پال رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، آپ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس اس پر کوئی فضیلت ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان۔
ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر، یہ ہمارے پاس خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ یہ خسارے میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمارا جو موضوع ہے وقت کی قدر کرو، اللہ کے لیے اس کو پہچانیے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ہم نے کہاں کہاں اپنا وقت ویسٹ کیا یا کر رہے ہیں، اور مستقبل میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو انسان چھوڑ بیٹھتا ہے اور گھاٹے میں چلا جاتا ہے، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فراغت، وقت، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا صحت۔ جب اللہ اس کا موقع دیتا ہے انسان اس کو ضائع کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو چھین لیتا ہے پھر دعا کرتا ہے، ہائے مجھے وقت ایک بار پھر مل جائے نا، ایک بار زندگی لوٹا دے اللہ، ایک بار مجھے دوبارہ سے جوانی مل جائے نا، ایک بار اگر اللہ موقع دے دے۔ اللہ نے تو موقع دیا، ہم نے ویسٹ کر دیا، ہم نے اسے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اللہ نے صحت دی، دنیا کے لیے کھپا دی۔ اللہ نے فراغت دی، ہم نے شیطانی راستوں پہ کھپا دی۔ فرمایا یہ دو خسارے والے ہیں، نقصان والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ دو نعمتیں دیتا ہے لیکن یہ گھاٹے میں پڑ گیا۔ کیا؟ صحت دی، کوئی پرواہ نہیں، ڈی ٹریک ہو گیا، اپنی زندگی کی قدر نہ کی، اپنے وقت کی قدر نہ کی، اپنی صحت کی قدر نہ کی، اور غلط کاریوں میں پڑ گیا۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ سگریٹ پی کے برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ نشہ کر کے شراب پی کے برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ نسوار کھا کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ شراب پی کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ شیشہ پی کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ برے راستوں پہ چل کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے اور غلط ایکٹیویٹیز کے اندر لگا کے برباد کر رہا ہے۔ گھاٹے میں، واللہ یہ گھاٹے میں، میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ اکبر۔ کون سے فضول کام؟ دوستیاں، یاریاں، یہ ہمارے اندر بڑا ٹرینڈ چل اٹھا ہے۔ میرا جگری یار ہے۔ کیسا یار ہے؟ باپ کی نہیں ماننی، چچا کی نہیں ماننی، اماں کی نہیں ماننی، بڑے بھائی یا بھائیوں کی نہیں ماننی، اور جب ان کو ضرورت پڑے کوئی جائز بات اس سے منوانے کی، یہ کہتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی کہتے ہیں کہ فلاں دوست کو کہو وہ مانے، یعنی سارے رشتوں سے اوپر اسے اپنا دوست ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، جبکہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، واللہ یہ جہالت ہے۔ اگر آپ کو آپ کا دوست آپ کے باپ سے بڑھ کے عزیز ہے، ماں سے بڑھ کے عزیز ہے، بہن بھائیوں سے بڑھ کے عزیز ہے، چچاؤں سے بڑھ کے عزیز ہے، ماموں سے بڑھ کے عزیز ہے، آپ کے قریبی خونی رشتوں سے بڑھ کے عزیز ہے، تو پھر فکر کیجیے آپ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ بری دوستیوں میں وقت ضائع کیا، وقت کی قدر نہ کی۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا سَبِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ چک ماریں گے، کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو۔ جب جہنم دیکھیں گے مقدر میں آ گئی، حکم ہو گیا اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، یہ ظالم کہے گا ہائے میری بدبختی، میں نے رسول کی راہ کو چھوڑا اور فلاں کو دوست بنایا تھا،
اس کی دوستی نے میرا بیڑا غرق کر دیا. ہائے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے جہنم سے جہنم کی طرف چلا دیا، جنت کے دروازوں سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگا دیا. میری راتیں اس کے ساتھ، میرے شباب اس کے ساتھ، میری خوشیاں اس کے ساتھ. میں نے گندے یار بنائے، وقت کو ضائع کیا. رات 2 بجے تک میں کیرم بورڈ، تاش، لڈو کھیل کے، ہنس مذاق کر کے سب کچھ اپنا برباد کر لیا. میں نے رسول کی راہ کو چھوڑا، میں نے قرآن کی راہ کو چھوڑا، میں نے سجدہ اور رکوع کو چھوڑا، میں نے رونا اور گڑ گڑانا چھوڑا، میں نے نماز روزہ چھوڑا. کس کی خاطر؟ دوستی کی خاطر. قیامت کے روز یہ اپنے ہاتھ پہ چک مارے گا، کاٹیاں کرے گا، ہاتھ دانتوں میں لے کے کہے گا ہائے بربادی کے یہ کیا کر بیٹھا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، میں نے رسول کی راہ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. دوستی وقت کا ضیاء. ہاں ایک دوستی ایسی بھی ہے جو تمہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے لے جائے گی. اللہ کے عرش کے سائے تلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر کر رہا تھا، فرشتہ آیا راستے میں، روک کے پوچھتا کدھر چلے ہو؟ کہا فلاں دوست کو ملنے چلا ہوں. کس لیے چلے ہو؟ کہا اللہ کے دین کے لیے. وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اور جس کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، کل میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ سے بلائے گا آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ جن کی دوستیاں میری وجہ سے. اور ہماری دوستیاں چائے پینے جاتے ہیں، 3 گھنٹے گپ لگاتے ہیں، 6 گھنٹے گپ، 2 بجے 3 بجے آ کے سونا. دوستیاں ہو رہی ہیں، کوئی ذرا اوپر والے لیول کا ہے، گاڑی نکالی، 4 دوست بٹھائے، گانے فل آواز میں چلا کے، شیشے نیچے کر کے، کینٹ کے بازاروں میں، 6 نمبر کے بازاروں میں، بڑے بڑی مارکیٹوں میں گھوم کے باور کرواتا ہے اللہ نے مجھے رج کے دیا ہے اور میں رج کے رب کا نافرمان، محمد الرسول اللہ کا نافرمان، دین کے دائرے سے نکلا ہوا، میں اللہ اور رسول کا باغی ہوں. یہ وقت کی قدر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست بنائیں. دوست کے بغیر زندگی نہیں ہے. اس میں پورا میرا خطبہ پڑھے. دوست کے بغیر زندگی کا ایک حصہ ہے دوست، لیکن کیسا دوست؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. یقین کریے آج کے خطبہ جمعہ کے بعد اپنی زندگی سے ہر وہ دوست نکال دیں جو آپ کو اللہ کی توحید سے روکے، آپ کو محمد الرسول اللہ کی سنت سے روکے، جو آپ کو نماز کی سستی کروائے، جو آپ کو تلاوت نہ کرنے دے. نکال دے اللہ کی قسم، اس کوئی دوستی نہیں. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. بس آپ کا کرائیٹیریا، پیرامیٹر یہ ہونا چاہیے. فرمایا اچھا دوست، اس کی مثال دی. فرمایا اچھا دوست کیسا ہے؟ ایک شخص خوشبو کی دکان پہ جاتا ہے اور دکان والا اس کو دیکھتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، یہ اس سے کچھ خریدنا چاہتا ہے لیکن خریدتا نہیں ہے، اور دکان والا اسے ہدیہ دینا چاہتا ہے لیکن ہدیہ بھی نہیں دیتا. نہ اس نے کچھ خریدا، نہ اس نے اسے کوئی تحفہ دیا، لیکن اسے اس دکان سے کیا ملے گی؟ کیا آئے گی؟ مہک آئے گی، خوشبو آئے گی. کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں دیا، لیکن خوشبو آئے گی. اچھا دوست آپ کو کچھ نہ دے سکے، ہاں وہ آپ کے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ دعوت نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو چرگے اور مٹن نہیں کھلا سکے گا، لیکن اس کی خالی چائے یا اس کا خالی پانی کا گلاس اللہ کی قسم ان بڑے بڑے ہوٹلوں سے کئی درجے بہتر ہے جو آپ کو گمراہی اور وقت کے ضیاع کی طرف لے جائے. فرمایا اسے خوشبو ملے گی. یہ ہے اچھے دوست انسان. اور فرمایا بھٹی ہانکنے والا، بھٹی کو چلانے والا، آگ کی بھٹی جلانے والا،
اگر اس کی دکان پہ کچھ جاتا ہے، کوئی جاتا ہے، نہ کچھ خریدتا ہے نہ کچھ اس کو دیتا ہے، بلکہ اسے وہاں سے کیا ملے گی؟ فرمایا بدبو ملے گی، گندی مہک، گندی بدبو ملے گی اسے۔ گندے دوست کی مثال یہ۔ یقین کریں اللہ کا نام لے کے آپ کو اس چیز کی طرف پابند کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں سے گندے یار نکال دو۔ ہم نے دیکھا ہے یاری ہے، یار دوست ہے مجبور کر رہا ہے، کام تو شرک کا ہے مجھے پتا ہے، لیکن دوست ہے نا مجبور کر رہا ہے، پھر مجبور ہو جائیں گے، پھر آپ بدعتیں بھی کریں گے، شرک کرنے میں کر لیں گے۔ میں تو ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں ان کی مجلس میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ وقت برباد کرنے میں سب سے بڑا کردار گندے یاروں کا۔ آج کے بعد ہماری زندگی میں انشاءاللہ گندے یار نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فضول مجلسیں، فضول، کوئی اس کا موضوع نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ سنیے، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی مجلس، ایسا فنکشن، چلو ان الفاظ میں سن لو، مجلس کی شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، فنکشن تو بڑی سمجھ آتا ہے نا۔ ایسا فنکشن، میں اور کھول دیتا ہوں، ایسی برات، ایسا ولیمہ، ایسی شادی، ایسا عقیقہ، ایسی چائے کی ٹیبل، ایسی کھانے کی ٹیبل، اگر وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے درود نہ بھیجا، ایسا فنکشن کہاں سے لائیں؟ ایسے فنکشن، شادی تو سجتی نہیں جب تک دلہے کی ماں نہ ناچے، شادی کا مزہ نہیں اگر دلہے کی بہن نہ ناچے، شادی کا مزہ نہیں اگر دلہے کا بوڑھا باپ چٹی داڑھی والا نہ ناچے، تو سجتی نہیں ہے نا۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے بھائی خوشی کا موقع ہے، چلو اللہ کا ذکر کروا لو، کچھ بیان کروا لو، کچھ اس طرح کا کروا، نہیں، کہاں سے آ گئے مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی قسم اس سوچ نے تمہیں برباد کر دیا۔ تم نے یہی سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں 2x4 کا مسلح دے کے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادیوں میں رسول نہیں، ہماری غمیوں میں رسول نہیں، اس سے بڑھ کے ہماری ریاست میں بھی محمد رسول نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہماری ریاست، ہمارے داخلی معاملات، ہمارے خارجی معاملات، ہماری ساری پالیسیز کیسے بنیں گی؟ ہمارے تھنک ٹینک بنائیں گے جی، لو بنا لو 75 سال میں تمہاری پالیسیاں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست سے نکالا، اسمبلی سے نکالا، پارلیمنٹ سے نکالا۔ میرے رب نے کہا اچھا تم اپنی زندگی اور اپنی ریاستوں سے میرے نبی کو نکالتے ہو، میں نے رحمت نکال دی، میں نے برکت نکال دی، میں نے دلیری نکال دی، اور کیا داخل کیا تمہارے اندر؟ بزدلی، فقر۔ سارے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ملک کے سردار، رہبر، لیڈر سے لے کے عام شخص ہاتھ پھیلائے پھر رہے، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رفیع دین، آمین، سینے پہ ہاتھ باندھنے تاکہ بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ایسا فنکشن جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسا فنکشن حسرت کا باعث ہوگا۔ ہائے کاش ہم نے اپنی شادی پہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو بیان کر دیا ہوتا، اپنے ولیمے پہ، اپنے عقیقے پہ، اپنی چائے کی ٹیبل پہ جہاں بیٹھ کے تم لڑکی اور لڑکوں کے تذکرے کرتے ہو،
اور لڑکیوں کے ایک دوسرے کو جو ہے پوری پوری وضاحتیں بتاتے ہو، تیری فلاں اور میری فلاں، اللہ اکبر، کھانے کی ٹیبل جہاں پہ بیٹھنا میرے نبی کی سنت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہاں بھی نہ اللہ کا تذکرہ نہ رسول اللہ پہ درود۔ فرمایا حسرت کا باعث ہوگی، ہائے کاش فلاں جگہ اکٹھے ہوئے تھے، ہم ایسا کر لیتے۔ سنو آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلسیں قائم کرنے والے اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے گا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ان لوگوں کی گرفت کرے گا۔ وقت ضائع کیا نا، اگر اس وقت کو بابرکت بنانا تھا تو پھر اللہ کا تذکرہ کرتے، محمد رسول اللہ پہ درود بھیجتے، وہ مجلس بابرکت ہو جاتی اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شرمندگی کا باعث نہ بنتی۔ وقت بھی ضائع کیا اور اللہ کے ہاں کیا فرمایا، اللہ چاہے تو چھوڑ دے، اللہ چاہے تو ان مجلس کرنے والوں کی گرفت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری خوشیوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، چلو چھوٹا سا نکاح پڑھائے، خلاص اٹھ کے چلے گئے، اس کو بھی توفیق نہیں ہوتی، بائیکاٹ کرے۔ تھوڑا سا مولوی صاحب کو بھی ہمت کرنی چاہیے، کوئی نہیں 5-10 ہزار جائے گا، جائے۔ مجھے ایک شادی میں انوائٹ کیا گیا، کہتے ہیں جی واعظ و نصیحت کرنی ہے، کر دیں گے۔ پہلے جا کے بیٹھ گئے، برات آئی، اس قدر کنجر خانہ، اس کے بعد کیا نصیحت کی جائے بھائی؟ بائیکاٹ، فوراً اٹھا باہر آ گیا، اپنی بائک پہ بیٹھ کے گھر درجنوں فون کرتے رہے، فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ۔ بس مولوی صاحب کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، تم ڈٹ جاؤ، اللہ کی قسم یہ معاشرہ آدھے سے زیادہ ویسا ٹھیک ہو جائے، لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ کوئی مولوی آنے والا نہیں۔ ساری تنظیمیں اتحاد کر رہی ہے، اتحاد۔ مولویوں کو بھی بعض چیزوں کے اوپر اتحاد کر لینا چاہیے کہ بس ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنا، وقت کی قدر نہ کرنا۔ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں روشنی ڈال دیتا ہوں۔ پہلے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کیا؟ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری رحمت میں سے ہے، رات دن میں نے رات تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، اور دن تمہارے بزنس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے رات میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، کہتا ہے نہیں، رات تو میرے موبائل کے لیے بنائی ہے نا، رات تو میری فلموں کے لیے ہے نا، رات تو میرے گانوں کے لیے ہے نا، رات میرا کمبل اور میرا موبائل ہوگا، اور بس میں دنیا ساری کی شیطانیت اپنے کمبل میں اکٹھی کر کے سوؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے سکون کے لیے رات بنائی، یہ کہتا ہے نہیں، اللہ میں اس رات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ کیا، اللہ اکبر، ساری رات شیطانی معاملات کو ہینڈل کرتے کرتے جب پچھلا پیر ہوتا ہے نا، کون سا وقت جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پچھلے پہر رات کو آ کے آسمان دنیا پہ کیا، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کہہ رہے، اللہ پکار رہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، یہ کہتا ہے نہیں، اللہ میں گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، اپنا وقت ضائع کر کے، اللہ میں تو اب سویا ہوں تجھ سے دعا کرنے کے ٹائم، تجھ سے مانگنے کے ٹائم۔ اللہ فرماتا ہے کیا، اللہ فرماتا ہے مَن يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے میں دینے کے لیے آیا۔ اللہ فرماتا ہے مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ،
کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ میں گناہوں کو بخشنے کے لیے آیا ہوں. نہیں اللہ سوری، میں تو گانے، فلمیں اور ساری شیطانیاں دیکھنے کے بعد سویا ہوں، لہٰذا اب تجھ سے مانگنے کے لیے میں تیار نہیں. نہیں میری تہجد تو تہجد، میری فجر بھی گئی. او اللہ کے بندو، تمہارا یہ موبائل دیکھنا اور اس کے اوپر جو بہت زیادہ شریف ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو گیم کھیلتے ہیں. اللہ اکبر، گیم کھیلتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. سن لو، یہ کون سا بزنس ہے؟ کہاں سے فتویٰ لی ہے کہ گیم کھیلو اور پیسے کماؤ؟ صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے، گیمیں بھی کھیلی جاتی ہیں، پیسے بھی کمائے جاتے ہیں. اور نمازیں گئی. بھائی جو 2-3 بجے تک گیمیں کھیل کے پیسے کمائے گا، وہ صبح کہاں سے نماز فجر ادا کرے گا؟ اس کی زور گئی. سب سے بڑھ کے اس کی صحت برباد ہو جائے گی، اور اس کا مال، یہ گیمیں کھیل کے مال کمانا، مجھے نہیں پتا کہاں سے انہوں نے فتویٰ لیا ہے کہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے پچھلے پہر آ کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں دیتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں عطا کرتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں دیتا ہوں. 98 نہیں 99% لوگ کہتے ہیں سوری اللہ ہم تو اس سے کچھ مانگنے والے نہیں. ہاں ہفتے بعد جمعہ کا دن آئے گا اور مولوی صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب دعا کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم، اس وقت سب سے بڑا وقت کو ضائع کرنے والا جو آلہ ہے، جو چیز ہے، جو ذریعہ ہے، وہ موبائل ہے. اور ذہنی اسیر بنا لیا موبائل نے، تمہیں اپنا ذہنی اسیر بنا لیا. اللہ کی قسم 2-4 گھنٹے ذرا موبائل سائڈ پہ رکھ کے گزارو. کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم موبائل کے غلام بن چکے. ٹھیک ہے اس کا گڈ یوز اور مس یوز دونوں ہوتے ہیں، لیکن گڈ یوز کرنے والے بالکل تھوڑے ہوتے ہیں. اکثر اس کی بربادی کی راستے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. او اللہ کے بندو، اپنی نسلوں کو بچا لو، نسلوں کو بچا لو. بڑے بڑے فتنے اس موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں. کوئی مادی بن رہا ہے اور کوئی نعوذ باللہ صحابہ کا دشمن بن رہا ہے، اور کوئی اللہ کا دشمن، کوئی رسول اللہ کا دشمن، اور ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو واللہ سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور وہ اس سے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر کہتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ تو سچ کہہ رہا ہے، تو بھی کافر، میں بھی کافر. بچ جائیے جتنا بچ سکتے ہیں. اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے سادہ موبائل رکھیں، بس سنیں کریں کال بس. اچھے خاصے اہل حدیث واللہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. ایسے مولوی صرف داڑھی منہ پہ رکھے، مولوی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ان کے کلپس اٹھا کے اس پہ عقیدے کھڑے کیے جا رہے ہیں. وقت تو ضائع ہو ہی رہا ہے اور عقیدہ بھی برباد ہو رہا ہے. جہنم کی طرف سفر کرنے والے بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، کیا بات ہے ان کی. تو صبح 8 بجے اپنے بچوں کو بھیج کے اپنے ہسبینڈ کو آفس روانہ کرنے کے بعد اس کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ کہتی فرصت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فرصت نہیں ہے. کیا کیا پھر وہی ڈرامہ سیریلز، ان کی لمبی سیریل دیکھی جاتی ہے، اور اسی موبائل کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنے والی یہ میری ماں، بہن، بیٹی. اللہ کی قسم وہ صحابیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. کیا ان کے پاس کرنے کو کام نہیں تھا؟ اور جب بھی فرصت ملتی اللہ کے سامنے روتی، گڑ گڑاتی، دعائیں کرتی، رب کا قرآن پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی تھی. اور تو کہتی ہے میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں. اٹھا قرآن. تیرے پاس کیوں کچھ نہیں ہے؟ تیرے پاس رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے. پڑھ، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر. کیوں وقت ضائع کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. اس موبائل اور اس بربادی اور فحاشی نے
ہمارے مرد تو مرد ہماری خواتین کو بھی اسیر بنا لیا ہے. اللہ کے لیے تھوڑا سا فوکس کریں اپنی زندگی پہ. ہم وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر رہے ہیں, وقت کی قدر نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے پہلے قرآن کی آیت سن لیجئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اور تم نے کیا سوچ لیا ہے اور ملتان کے نوجوانوں, مسلمانوں, اہل پاکستان, اہل مسلم, تم نے کیا سوچ لیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تمہیں ہم نے فضول پیدا کیے, کوئی مشن نہیں, کوئی مقصد نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تو کہتے ہیں ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں ایسے فضول پیدا کیا ہے, تم فضول کاموں میں لگ گئے ہو, فضول پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا, کیا ہمارے سامنے پیش نہیں ہونا, کیا میدان محشر نہیں سجے گا, اللہ کا عرش نہیں لگے گا, سب بندیاں نہیں ہوں گی. اہل جہنم الگ ہو جاؤ, اہل جنت الگ ہو جاؤ. آج سب مجرم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ. کیا چاہتے ہو؟ میدان محشر میں مجرموں کی صفوں میں کھڑے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, فضول پیدا کیا جو فضول کاموں میں لگ گئے ہو. سنو جامع ترمذی کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا 5 سوال جب تک ان کے جواب نہیں دے گا اللہ اس کے قدموں کو جام کر دے گا, روک دے گا. یہ 1 انچ بھی قدم آگے اور 1 انچ قدم پیچھے نہیں کر سکے گا. پہلا سوال آپ کی ایج کے متعلق, آپ کی عمر کے متعلق. اللہ اکبر, عمر کہاں گزاری؟ جواب تیار کر لیں, یقین جانیے وقت کی نا قدر کرنے والوں جواب تیار کر لو, عمر کہاں گزاری؟ میں نے تجھے 60 سال عمر دی تھی, میں نے تجھے 70 سال عمر دی تھی, تو نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں گزارا بتاؤ. میرے سمیت سب جواب تیار کر لو بھائی, کہاں گزارا ہے؟ اللہ, میں نے شیطان کی راہ پہ چلتے ہوئے ٹائم گزارا ہے. کوئی کہے گا رب رحمان میں نے اللہ تیرے سامنے سجدے کرتے ہوئے, آج انکساری, روتے گڑ گڑاتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے, اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنی زندگی گزاری ایز اے مسلم. دوسرا سوال ہوگا میں نے تجھے جوانی دی تھی. دیکھیں اسپیشل سوال ہو رہا ہے, یہ نہیں میں نے تجھے بچپنا دیا تھا, میں نے تجھے بڑھاپا دیا تھا, نہیں, تجھے میں نے جوانی دی تھی. جوانی کن کاموں میں کھپائی؟ کالجز کے آگے, یونیورسٹی کے اندر. کیا کرتے ہوئے گزاری؟ کیا تیرا لائف سٹائل تھا ہیں؟ اور صبح منہ دھو کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے, تو شیشے کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے پتہ نہیں کیا تو کرنا چاہتا ہے. داڑھی تو چہرے پہ آنے نہیں دیتا, تجھے نفرت ہے. میں برا لگوں گا, میری پرسنالٹی ڈی ویلی ہو جائے گی. اور جاؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یوسف کو دیکھا, اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے آدھی دنیا کا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دے دیا. اور یوسف علیہ السلام تو خوبصورت لگے داڑھی سے, ابراہیم خوبصورت لگے داڑھی سے, موسیٰ داڑھی سے خوبصورت, عیسیٰ داڑھی سے خوبصورت, زکریا, الیاس, ہارون, محمد الرسول اللہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, امیر معاویہ رضی اللہ عنہم, یہ سارے دنیا کے حسین و جمیل تھے, ان کو تو کچھ نہیں ہوا. اللہ اکبر. جوانی کہاں گزاری تھی؟ جوانی کہاں گزاری تھی؟ جواب تیار کر لیجئے. تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا بتاؤ.
حرام کے راستے، سود کے راستے، بینک سے پیسے لیے، انویسٹمنٹ کی ہیں، ان کو سود دیتا رہا، بندے سے پیسے اٹھائے، 10,000 لیے، 1,000 روپے تو زیادہ دیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مر رہا تھا، میں مر رہا تھا، مرتا کیا نہ کرتا، تو ہمیں دلیلیں دیتا ہے۔ جا خبیب سے پوچھ رضی اللہ تعالی عنہ، قید میں پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کئی دن سے میں بھوکا تھا، میرے سامنے انہوں نے شراب اور سور کا گوشت رکھا، کھا خبیب۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جب کہ میرے رب نے اجازت دی ہے کہ جب موت واقعہ ہونے لگے تو حرام چیز میں سے اتنا کھا سکتے ہو جس سے جان بچ جائے، لیکن میرے اس کھانے سے تم خوش ہوگے، اس لیے اللہ کی عزت کی قسم اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا، چاہے خبیب مر جائے۔ اور تو سود پہ پیسے اٹھا کے کہتا ہے موبائل لینا ہے، میں نے 15 پرو میکس جیب میں رکھنا ہے، حرام۔ کہاں سے مال کمایا بتاؤ؟ اور دوسرا، چوتھا سوال، خرچ کہاں کیا؟ یقین جانیے یہ سب اسراف کے اندر ہے۔ یہ جو آج 5 لاکھ کے موبائل شو کے لیے، صرف شو کے لیے، کوئی اور نہیں ہے بھائی۔ سادگی میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اچھا موبائل 50، 60، 70 ہزار، 80 ہزار، لاکھ روپے کا بھی آتا ہے، نہیں، میرا سٹینڈرڈ مجھے لوگ دیکھیں، آئی فون 15 پرو میکس میرے جیب میں ہونا چاہیے اور اس میں رج کے گند بھرا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! کہاں مال لگایا؟ پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی بچوں کے پاس کھانے کو گندم ختم ہو رہی ہے، کیا ملا؟ 10 من گندم کے پیسے ٹوٹل۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یہ جن کے لیے مانگا تھا وہ اللہ کے بندے، اللہ ان کو عطا کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے آپ اپنا حصہ، اپنا پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو اکیلا کہہ سکتا ہوتا ہے کہ یہ پکڑے 1 مہینے کی 6 مہینے کی گندم کے پیسے میں دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، یہ عادت سمجھ لیں، مجھے مانگنا نہیں آتا، اور پتہ نہیں آپ کی بھی عادت ہے آپ کو دینا نہیں آتا۔ کہاں لگایا مال؟ کدھر لگایا مال؟ جواب تیار رکھیے گا، ٹائم تھوڑا ہے ورنہ اس پہ مزید روشنی ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے تجھے دین کا علم دیا، کہاں پہ لگایا، کیسے تو نے اس پہ عمل کیا، کتنا عمل کیا؟ میرے بھائی یہ 5 سوال ہیں، اور اس میں بیشتر سوال وقت کے متعلق ہے کہ تو نے وقت کیسے گزارا۔ اللہ اکبر! اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزیں کر گزرو۔ نمبر 1، جوانی، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ نمبر 1، بڑھاپا آ گیا، پھر آپ کو کوئی وضو کروانے والا نہیں ہوگا، پھر آپ کو کوئی مسجد لانے والا نہیں ہوگا، بابا ستا رہے یار سانو تانگ نہ کر، اسی آپ اتھے پڑھ لا گے، تو بھی پڑھ لا، ختم۔ کئی ہمارے بزرگ ہیں جن کو یہاں لانے والا جمعہ پڑھانے کے لیے ان کی اپنی نسلیں اولادیں تیار نہیں ہوتی بعض دفعہ، اور قریب ہی پڑھ لو بس ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! وقت کی قدر کر لو، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور امیری کی قدر کرو، امیری، مال، تنگری، غنی، اللہ نے جیب میں پیسہ دیے، فرمایا قدر کرو اس امیری کی، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں فقیر کر دے۔ ہاں پھر دل کرے کہ مسجد میں 10 روپے دوں، لیکن ہیں ہی 10 روپے، کروں کیا اس کا؟ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اور فرمایا مشغولیت سے پہلے فراغت کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں بزی کر دے، اس سے پہلے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لو۔ اللہ تو فراغت دی ہے، اور اسی طرح فرمایا اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ موت آ گئی تو یاد رکھیے کیا؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ملک الموت آ گیا ملک الموت، کوئی وقت نہیں، ایک ساتھ پلک جھپکنے کے برابر بھی ٹائم نہیں۔
اور اس وقت کی قدر پتہ کب آئے گی؟ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ پہ بیان کیا ہے وقت کی قدر کیسے ہوگی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا۔ اللہ فرماتا ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا، اس کی روح نکالنے لگے گا، یہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ اللہ ایک بار واپس لٹا دینا، ایک بار دوبارہ موقع دے دے، ایک بار وقت دے دے، ایک بار اللہ اب میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، اللہ ایک بار ملک الموت سے جان چھڑوا دے، اللہ اب تیرا بندہ بن جاؤں، اللہ اب اللہ کہتا ہے کیا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں موقع ملے گا۔ اس وقت قدر ہوگی اس وقت کی جس کی قدر آج آپ نہیں کر رہے۔ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں بھائی، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، اب وقت نہیں ملے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں اس کو وقت کی قدر ہوگی، کیا کہے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یہ مجرم میرے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ جو سنا تھا آج دیکھ لیا تیرے عذابوں کو، اللہ ایک بار واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے تیرے پاس آؤں گا۔ لیکن اللہ کا جواب ہوگا نہیں۔ آج اللہ کہتا ہے آؤ جتنے بھی گناہ ہو گئے معافی مانگ لو، میں تمہارے معاف کر دوں گا، آگے وقت کی قدر کرو، مجھے راضی کرنے لگے رہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی فرصت ملے اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ آپ دکان پہ بیٹھیں، آفس میں بیٹھیں، کریں بزنس، کریں جاب، کریں سب کچھ، لیکن جب بھی فرصت ملے تمہارا ہاتھ ریموٹ یا موبائل کی طرف نہ بڑھے، بلکہ اللہ کے قرآن یا تمہارے کاؤنٹر کی طرف بڑھے کہ میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس کریں اللہ کا ذکر۔ اللہ نے یہاں دیکھیں کتنی سہولت، ریلیکسیشن دے دی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی فرصت ملے میری طرف متوجہ ہو، میرا ذکر کر۔ یہ نہیں کہا تو بزنس نہ کر، کاروبار نہ کر، لیکن فرصت ملے پھر شیطان کو راضی نہ کر، بلکہ رب رحمان کو راضی کر اور وقت کی قدر کر، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں تیری قدر کرے۔ تھوڑے وقت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ وقت ایک بار چلا جائے دوبارہ نہیں آتا، یقین جانیے۔ آپ کا مال لٹ جائے نا تو وہ دوبارہ بھی اللہ دے دیتے ہیں، لیکن وقت چلا جائے دوبارہ نہیں آتا، اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیں 1 منٹ کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس 1 منٹ کے اندر میں بیان کر دیتا ہوں۔ 1 منٹ میں 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو 10 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح 1 منٹ کے اندر 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی گناہ مٹا دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اسی طرح فرمایا جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت کہہ دیتا ہے، 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں، فرمایا اللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 10 مرتبہ درود پاک 1 منٹ میں اگر کوئی پڑھ لے، 2 منٹ لگ جائیں گے پڑھ لے، فرمایا 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور جنت کے اندر 10 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اور 1 منٹ کے اندر صبح فجر کے بعد 7 بار کہہ دو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں میرے دوستو بھائیو، وقت کی قدر کرو، 1 منٹ کی قدر کرو۔ اگر یہ بستر پہ لیٹ گئے نا پھر آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، پھر آپ کو وقت اور صحت کی قدر کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا